نا چھوڑ آئیے اب ریاض شاہ صاحب کی یہ چیزیں آپ سنیں اور ان کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ آج سے کافی پرانی ویڈیو ہے, کافی پرانی. اس میں حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو گالیاں دلواتے تھے. عشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو. کیا مانتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو گالی دی یا دلواتی؟ آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے, حضرت طلحہ زبیر معاویہ نے ہمیں مانے ہی نہیں, علی المرتضیٰ کو مانے ہی نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے. اگر وہ مان لیتے تو صفین کیوں ہوتی, جمل کیوں ہوتی, ناروان کیوں ہوتی. آپ کہتے ہیں میں تو رافضیوں کا رد کر رہا ہوں, میں رافضیوں کو جواب دے رہا ہوں کہ جو صحابہ ہیں وہ علی کے دشمن نہیں ہو سکتے. ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مخالف تھے, دشمن تھے, انہوں نے مانے ہی نہیں. اب آپ کی طویل میں ریاض شاہ صاحب کے اس بیان میں زمین و آسمان کا فرق. حضرت صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ یہ کر ہی نہیں سکتے, اور ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جمل صفین ہوئی اس وجہ سے حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت اما عائشہ صدیقہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم نے علی المرتضیٰ کو مانے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مانے نہیں, آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی اور مانے نا. آپ بتائیں آپ سچے ہیں یہ سچے ہیں؟ اب اگلی بات سنیں. سارے صحابہ کو جلیل القدر ہیں ہم, لیکن فرق تو ہے نا کہ زین العابدین کا مکان دیکھیں تو 5 مرلے کا ہے اور باقیوں کے قلعے دیکھیں تو 40 ایکڑ کے ہیں. مجھے بتائیں علی کا ساتھ کون دیتا؟ آپ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام محلات میں تھے اور زین العابدین 5 مرلے میں تھے. کون سے صحابہ تھے جنہوں نے 40 ایکڑ کے قلعے بنائے ہیں؟ یہ کھلا کھلا تان ہے یعنی حضرات صحابہ کرام پر. اس کا بھی جواب آپ نے دینا ہے. اب اگلی بات سنیں. لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں. اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں, لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتا. آپ بتائیے بھائی علی کا مخالف کون ہے؟ یعنی جب علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں یہ ریاض شاہ صاحب, تو ہم کون سا مخالف ہے جس کا ہم سوچتے ہیں؟ علی کا مخالف کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کو کہہ رہے ہیں, وہ تو مخالف کہہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ رافضیوں کا نظریہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کے فتوے سے یہ حضرت صاحب رافضی ہیں. اگر ان کی بات آپ کے نزدیک صحیح ہے تو پھر آپ اہل سنت کو چونا لگا رہے ہیں. اب اگلی بات سنیں. کہتے ہیں جسے تم پہلا نمبر کہتے ہو ہم مان لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ صدیق اکبر. لیکن نبی پاک نے صدیق اکبر سے نہیں کہا کہ بہت توڑو, چونکہ انہوں نے شرک کیا تھا, وہ پہلے شرک کرتے رہے ہیں. حضرت علی نے نہیں کیا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب بہت توڑو. آپ جس کو پہلا نمبر دیتے ہیں اس کا پہلا نمبر, لیکن تائید کرنے کے بعد میں نے کہا کہ حضور نے کسی ایسے پہلے نمبر والے کو نہیں کہا کہ بت توڑو. حضور نے علی کو کیوں کہا کہ تو بت توڑ؟ دراصل مشرکوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو توڑے وہ جس نے کبھی خود بت پرستی نہ کی ہو. میرے دوست اب آپ بتائیے کیا آپ کے نزدیک صدیق اکبر نے شرک کیا ہے؟ اگر شرک کیا تو ثابت کریں, نہیں کیا تو پھر بتائیں یہ بندہ جھوٹ بولا ہے یا نہیں, حضرت صدیق اکبر کی شان و عظمت گھٹا رہا ہے یا نہیں. اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے. جس کو مصطفیٰ نے معاف کر دیا ہے, قیامت تک آل رسول نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے, معاف کر دیا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں حضور کے حضور, یا کلیجے چبائے گئے ہیں, ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کلیجہ چبانا صحابہ کی سنت ہے. جن کو نبی پاک نے معاف کیا کہتے ہیں میں نے بھی ریاض شاہ نے بھی معاف کر دیا, یعنی صحابہ کرام ان کی معافی کے محتاج ہیں. ریاض شاہ نے بھی صحابہ کو حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان, حضرت ہند کو معاف کر دیا ہے, انہوں نے معاف کیا ہے. ہاں سرٹیفکیٹ معافی کا ان سے جاری ہوا ہے. یعنی وہ نبی پاک کی معافی جو تھی اللہ رسول کی وہ ناکافی تھی. بعد والے آنے والے اس طرح کی جو شاہ ہیں ان کی طرف سے مور اور تصدیق کی حاجت تھی اللہ رسول کو, صحابہ کرام کو. کتنی بڑی گمراہی ہے, کتنی بڑی گالی ہے. اسے کیا کہیں گے حضرت صاحب؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پھر آگے کہتے ہیں جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں, یعنی جو اسلام لانے سے پہلے کے واقعات تھے انہیں آج بھی بدتمیزی کہہ رہے ہیں, آج بھی بدتمیزی کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے دور کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو بعد میں کسی عام مسلمان کو بھی معافی کے بعد کوئی گناہ جتلائے تو وہ مجرم ہے. جو صحابہ کرام کو اللہ رسول نے جب معاف کر دیا تو پہلی کمزوریوں, پہلے ان کے جناب جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے تان کرے, انہیں بدتمیزیاں کہے اور کہے میں معافی ریاض شاہ دے رہا ہوں, تب جا کے حضرت معاویہ کو, حضرت ابو سفیان کو معافی ان کی پوری ہوئی ہے. اب بتائیں اس کا جواب کون دے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں حضرت صاحب. اب یہ بھی سنیں حضرت صاحب, اگر تم حضور سے لڑ کر مسلمان ہونے والوں سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے عشق سے تمہیں نہیں روکتا. میرا علی تو وہ ہے, ایک سیکنڈ بھی وہ حضور کی مخالفت میں نہیں اٹھا, وہ لڑا ہے تو حضور کی طرف سے لڑا. یہ بھی سیدھا تان ہے حضرت معاویہ پر, حضرت ابو سفیان پر, حضرت ہند پر کہ وہ لڑ کے مسلمان ہوئے ہیں.
ان سے محبت کرنا یہ تمہارا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، میرے صحابہ پہ تان نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ اب یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں ان کی محبت کی ضرورت نہیں۔ اب بتائیں رسول اللہ تو کہتے ہیں میرے صحابہ سے محبت کرو، اب یا تو یہ صحابی نہیں مانتے یا صحابی مان کے محبت کے لائق نہیں مانتے، دونوں صورتوں کے اندر یہ اہل سنت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا کون جواب دے گا، اس کی کون صفائی دے گا؟ حضرت صاحب یہ کہتے ہیں جاؤ تم کرو جا کے ان صحابہ سے محبت، میں تو ان صحابہ سے محبت نہیں کرتا، لڑتے رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ رسول نے معاف کر دیا، حضور نے دل سے معاف کر دیا ہے، اور خود بخاری شریف کے اندر ہے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی زوجہ، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے زیادہ محبوب ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محبت کو بڑھائے، حضور تو ان سے محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے راضی ہو جائیں۔ تو اب آپ بتائیں، تو اس لیے ہم نے کہا جناب حضرت صاحب یہ آپ گول مگول نہ کریں، اہل سنت کو چونا لگانا چھوڑ دیں، یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا چھوڑ دیں، سیدھے سیدھے ہو جائیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا کٹر سنی بن جا یا کھل کے تفصیلی ہو جا، یہ دونوں طرف سے مال حاصل کرنا یہ چھوڑ دے، ایک اپنا عقیدہ بنا لے۔ یہ نہیں کہ جناب اس طرح کے کلام پڑھو، ان کو بھی راضی کرو، اہل سنت کو بھی مطمئن کرو، ایسا نہیں کام چلے گا۔ اب جناب جس طرح آپ نے مظفر شاہ صاحب کو دعوت فکر دی ہے، اب ناچیز کو بھی دعوت فکر دیں اور یہ صفائی پیش کریں۔ اب آپ صفائی پیش کریں یا کھل کے بتائیں جی یہ غلط ہے سارا کچھ، میرا یہ نظریہ نہیں ہے، یا صفائی پیش کریں، دو ہی راستے ہیں۔